بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر فرینڈز، السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک صحت مند جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ عید قربان کی یہ عبادت صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ اہل یہود بھی یہ فریضہ انجام دیتے تھے۔ لیکن دوستو، کبھی جو یہ عمل اہل یہود میں انتہائی ثواب حاصل کرنے کا موجب تھا، دور حاضر میں اس پر پابندی کیوں عائد ہے، اور یہ قوم کس چیز کا انتظار کر رہی ہے جس کے پورا ہو جانے پر ان کی قربانیاں قبول ہونے لگیں گی؟ تو انہی تمام سوالات کے جوابات آپ کو ملنے والے ہیں آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ سو وداؤٹ ویسٹ دا ٹائم، لیٹس بگن۔ دوستو، اہل یہود میں صرف ایک قربانی کا تصور نہیں بلکہ ان کے ہاں مختلف مواقعوں پر مختلف قربانیوں کو تصور موجود ہے، جس کو قربن کہا جاتا ہے۔ وسطی ایشیا کی زبان کے مطابق قربت کے معنی ہے نزدیک، یعنی قربن ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں جو بندے کو اپنے خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ دوستو، یہودیوں میں عام طور پر ایک حلال جانور کی قربانی دی جاتی تھی، جیسے بیل، بھیڑ یا بکری وغیرہ۔ دوستو، یہودی فاختہ مرغی یا کسی اور حلال پرندے کی قربانی بھی پیش کر سکتے تھے۔ بعض اوقات یہ قربانی مختلف اناج کی صورت میں بھی پیش کی جاتی تھی، جیسے مختلف اناج، دالیں، خوشبو یا سرکہ وغیرہ۔ اور پیش کی جانے والی قربانی کے 3 حصے کیے جاتے تھے، جس میں سے ایک حصہ قربانی کرنے والا خود استعمال کرتا تھا، دوسرا حصہ کہانوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا، جبکہ تیسرا حصہ یروشلم میں قائم ایک مخصوص جگہ پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا، جسے یہودی خدا کا حصہ کہتے تھے۔ البتہ چند موقعوں پر قربانی کا سارا جانور خدا کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا۔ اس مخصوص جانور کو کبش الفدا کہا جاتا تھا۔ تورات کے مطابق کبش الفدا ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جس پر گناہوں کو لاد کر جنگل کی طرف ہانک دیا جاتا ہے۔ تورات کے مطابق خدا نے بنی اسرائیل کو بہت ساری قربانی کرنے اور کرتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں صرف فرض قربانیوں کی تلقین نہیں کی گئی، بلکہ یہودیوں کے ہاں کچھ ایسی قربانیوں کا رواج بھی عام تھا جو کہ مختلف گناہوں کے کفارہ کے طور پر ادا کی جاتی تھیں۔ لیکن دوستو، فی الحال سینکڑوں سال سے یہودیوں کے ہاں قربانی ادا کرنے کا عمل ختم ہو چکا ہے۔ دوستو، آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی قربانی کی یہ رسم ادا نہیں کرتے؟ تو دوستو، اس وجہ کو جاننے کے لیے ہمیں چند ہزار سال قبل کی تاریخ کو جاننا ہوگا۔ تو دوستو، تاریخ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ یہ اس دور کا ذکر ہے کہ جب یہودی صحراؤں میں بسیرا کرتے تھے اور اپنی قربانیاں ایک اجتماعی خیمے میں ادا کیا کرتے تھے۔ بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک اجتماعی قربان گاہ تعمیر کی، جس کو بعد میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی میں منتقل کر دیا۔ یوں اب تمام قربانیاں ہیکل سلیمان میں تعمیر کی گئی ایک خاص جگہ قربان گاہ میں ادا کی جانے لگیں۔ بادشاہ بختی نصر کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کی قربانیوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا، جو کہ بعد میں ہیکل دوم کی تعمیر کے بعد دوبارہ جاری ہوا۔ رومی جرنیل ٹائٹس نے سن 70 عیسوی کے دوران ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، اور یوں یہودی قربانی کا یہ سلسلہ ایک مرتبہ پھر رک گیا، کیونکہ یہودیوں کے مطابق قربانی کی رسم صرف ہیکل سلیمانی میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ یہودی عقیدہ کے مطابق یروشلم میں جب تک ہیکل سوم کی تعمیر نہیں ہو سکتی، قربانی کا یہ سلسلہ موقوف رہے گا۔ ہاں، البتہ یہودی دور حاضر میں صدقہ و خیرات کی صورت میں یہ فریضہ سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ دوستو، آج دنیا بھر میں آباد یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جلد ہی ان کے بادشاہ یعنی مسیحا کا ظہور ہوگا، جو کہ ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، اور یوں از سرے نو سے قربانی کا سلسلہ بھی رواں دواں ہو جائے گا۔ دوستو، اسلامی روایات کے مطابق یہودیوں کے اس مسیح کو دجال کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں۔ دوستو، آپ کو انٹرنیٹ پر بہت ساری ویڈیوز اور تصاویر نظر آئیں گی جن میں یہودی اجتماعی قربانی کر رہے ہیں۔ یہ تمام لوگ دیگر فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، البتہ یہودیوں کے مرکزی فرقہ میں قربانی کی یہ رسم تاحال موقوف ہے۔ دوستو، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔